شریف کے حوالے سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم آپ حضرات کے ذوق و شوق اور حلاوت ایمانی میں اضافے کے لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ پڑے وہ بخیل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے اندر بخل کی ایک روحانی بیماری پیدا ہو۔ اس لیے ہم جب بھی نامی اسم گرامی سنیں تو اپنا یہ ایک مزاج اور عادت بنا لینی چاہیے کہ فوراً درود شریف پڑھا کریں، کم از کم اتنا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث پاک کے مفہوم کے بعد آج چونکہ شوال المکرم کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور جس عنوان پہ میں آج آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 143 کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے، اور صحیح بخاری شریف کتاب الشہادات باب ما یکرہ من الاطناب فی المدح ولیقل ما یعلم، اس سے ایک حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے، آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور عنوان ہے ہمارا کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط ہو گیا ہے، کسی کی تعریف کرتے ہیں لوگ تو بہت مبالغہ کرتے ہیں اس میں، اور اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو اس کی بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو مبالغہ آرائی کا رجحان ہے اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، چونکہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا میڈیا پہ کہ گزشتہ دنوں ایک سیاسی جماعت کے قائد کے جلسے میں ایک بچے نے جب ایک ایسی بات کہی کہ جو تقریباً قریب کفر ہے کہ، اور اس بات کی تفصیل میں جانا یا ممبر پہ دہرانا بھی نہیں چاہتا، تو سب لوگ اس پہ خاموش رہے بلکہ اس کی تعریفیں کی، حالانکہ وہ جو بات تھی، اس بچے نے جو بات کی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور اولیاء امت کی ایک اعتبار سے وہ توہین ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ ان باتوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اور اپنے جو ان کے ممدوح ہوتے ہیں، ان کے جو قائدین ہیں، ان کے حوالے سے وہ بڑے حساس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نہ وہ کوئی بات کرتے ہیں نہ کوئی بات سنتے ہیں، حتیٰ کہ جو شرعی معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں یہ واقعہ ہے، اب ان کی اس جماعت میں کئی سینکڑوں علماء کرام بھی ہیں، مشائخ اعظام بھی ہیں، پیران اعظام، لیکن مجال ہے جو کوئی ان کو یہ بات باور کروائے کہ بھئی آپ کو تو موقع پہ اس بچے کو ٹوک دینا چاہیے تھا جس نے یہ کفریہ بات کی۔ ظاہر سی بات ہے وہ بچے نے تو نہیں کی، وہ بچے کو کسی نے لکھ کے دی ہوگی، اور جس نے لکھ کے دی ہوگی، جو اس پہ راضی ہیں، سارے کے سارے اس گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ کام ہے منبر رسول سے کہ ہم لوگوں کو یہ احساس دلائیں، لوگوں کو تعلیم دیں کہ بھئی یہ ہمارا دین نہیں ہے جس کی طرف
ہم ابھی چلے جا رہے ہیں، ہمارا دین کیا ہے؟ اس حوالے سے میں نے قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ کے ایک حصہ پڑھا اور بخاری شریف کی جو روایت میں نے پڑھی، اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم درمیانی امت ہو۔ یعنی درمیانی امت سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کے درمیان میں آئے، کیونکہ ہم تو دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم آخری امت ہیں۔ ہم سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کم و بیش جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور اپنی اپنی تبلیغ کر کے جو مقررہ وقت اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہم آنے کے اعتبار سے آخری امت ہیں۔ یہ جو ہمیں امت وسط کہا گیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے خیر الامور اوسطها، کہ کاموں میں میانہ روی بہتر ہے۔ جو بھی آپ امور سر انجام دیں ان میں جو رویہ ہونا چاہیے وہ انتہا پسندی، شدت پسندی اور جارحانہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی بہت زیادہ معذرت خوانا اور چاپلوسی پہ مبنی ہو۔ یعنی درمیانہ ہر معاملے میں، چاہے وہ عبادات و معاملات ہوں یا آپ کے کوئی دیگر معمولات زندگی ہوں، ان میں بھی اعتدال رکھنا ہے۔ مثلا ایک شخص اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو عبادت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان دنیا کے باقی سارے کاموں کو چھوڑ کے کسی مسجد میں یا خانقاہ میں بیٹھ جائے اور دنیا کے امور کو وہ بھول جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ اس میں میانہ روی یہ ہے کہ آپ عبادت بھی کریں اور آپ اپنے دنیاوی جو معمولات ہیں ان کو بھی ساتھ چلائیں۔ یا پھر اس کی ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے لیے پیش کر دوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری دور مبارک میں امہات المومنین میں سے کسی ایک ہستی، ظاہر سی بات ہے یہ شاید پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہو یا پردے میں بات ہو، کیونکہ امہات المومنین سے لوگ بعد میں پردے کے اندر رہ کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ام المومنین سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور کی عبادت کیسی ہے، تو انہوں نے جب بتایا تو وہ جو لوگ تھے، وفد کے لوگ تھے، انہوں نے یہ طے کیا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد ہمیشہ روزے سے رہوں گا، ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد مسلسل نمازیں پڑھوں گا، ایک نے کہا میں سوؤں گا ہی نہیں۔ مطلب بہت سی انہوں نے ایسی باتیں کی۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ ان لوگوں نے ایسا کہا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نے غلط کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں اور میں سوتا ہوں بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کھانا بھی کھاتا ہوں، مطلب بغیر روزے سے بھی رہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہوں، اور ساتھ اپنے یہ حدیث پاک کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی حضور نے عبادت میں بھی اعتدال کو اور توسط کو پسند کیا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں مطلب دیکھا جاتا ہے بعض اوقات جب کوئی بندہ مطلب نیا ایسے کوئی نہ کسی مجلس میں لگ جائے، کسی اچھی صحبت میں لگ جائے، کہیں پہ مرید ہو جائے، تو وہ بندہ بہت زیادہ بس 24 گھنٹے بس اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں،
وہ تسبیح ہاتھ میں ہر وقت اٹھائے رکھتا ہے، بس وہ کہتا ہے جی میں نفل ہی پڑھتا رہوں، ایسے شروع رہتا ہے، اور اکثر وہ مطلب بھول جاتا ہے کہ میرے دنیا کے معاملات بھی ہیں۔ پھر وہ مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، سال اس میں بہت زیادہ مشقت کرتا ہے، اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ رہتے بھی ہیں اس راستے پہ، لیکن اکثریت یہ ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ بڑے ذوق و شوق سے، بڑے جوش و خروش سے عبادت کرتا ہے، لیکن بعد میں وہ پھر نماز کو بھی بھول جاتا ہے، جو فرائض ہیں اور واجبات بھی ہیں۔ یہ ایک عام ہمارا رجحان ہے۔ اس رجحان کو ہمارے دین نے پسند نہیں کیا۔ مثلا ایک قول ہے، یہ ایک حدیث ہے، سمجھ لیں یہ قول ہے، میرے ذہن میں سب اس کا پورا حوالہ نہیں آ رہا، اس لیے میں وہ بات نہیں کرتا جو میرے ذہن میں حوالہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن یا کبھی زندگی میں آپ کو جوش چڑھ 1 مرتبہ 100 نفل پڑھ لیں اور پھر چھوڑ دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ 2 نوافل پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں، استقامت کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی عمل بہترین وہ ہے جو تھوڑا ہو اور تسلسل کے ساتھ ہو۔ اسی لیے کہا گیا نا، یہ جو لوگ نماز تہجد کی، جن کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، جو لوگ نماز تہجد پڑھتے ہیں، تو بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مطلب ہفتے میں 1 دن یہ کہیں جی چلیں آج جمعرات ہے یا آج شب برات ہے یا کوئی مطلب بڑی رات ہے تو آپ کہیں چلیں آج ہم نوافل پڑھ لیتے ہیں یا تہجد پڑھ لیتے ہیں، بعد میں ہم چھوڑ دیں گے۔ نہیں، بلکہ بزرگان دین تو یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تسلسل کے ساتھ تہجد پڑھتا ہو، اگر کسی دن، بعض بات ایسے ہوتا ہے نا اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا، نہیں جاگ سکا، تو اگر کسی دن اس کے تہجد رہ جائیں، یہ کوئی شرعی اور فقہی مسئلہ نہیں ہے، بزرگان دین کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں تہجد کی قضا کرے، حالانکہ قضا تو سنت موقدہ کی بھی نہیں ہے، لیکن یہ بزرگوں کا ایک جو معمول ہے وہ یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استقامت پہ بندے کو مطلب ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی آپ بے شک تھوڑا عمل کریں لیکن تسلسل کے ساتھ کریں۔ اسی طرح مطلب اللہ نے آپ کو رخصت دی ہوئی ہے کہ آپ سفر میں اگر جا رہے ہیں، ایک مخصوص اس کی لمٹ ہے، آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ نماز میں قصر کر دیں، آپ 4 فرائض کی جگہ 2 فرائض پڑھ لیں، ٹائم ہے تو سنتیں پڑھ لیں، وہ نوافل کے درجے میں آئیں گے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، وقت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی نہ پڑھے تو کوئی گناہ سفر میں نہیں ہوگا، اس پہ پڑھ لے تو وہ نوافل میں شمار ہو جائیں گے، سنت موقدہ ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں تو 4 فرض پڑھوں گا بھائی، تو اس کو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ علی ھذا القیاس یہ عبادات میں افراط و تفریط کی مطلب میں بات کر رہا ہوں۔ اس طرح مطلب نوافل کا ایک شیڈیول ہے، آپ اگر نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، مطلب اگر ایک بندہ ایک دم شروع ہو جائے 100 نوافل پڑھنے کو، اس کو حرام اور اس طرح تو نہیں ہے، لیکن جو مسنون طریقہ ہے نوافل کا وہ یہ ہے کہ آپ اشراق پڑھیں، آپ چاشت پڑھیں، آپ اوابین کے نوافل پڑھیں، آپ تحیۃ الوضو پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، تہجد پڑھیں، صلاۃ اللیل پڑھیں، یہ جو نوافل ہیں یہ احادیث سے، روایات سے ثابت ہیں۔ تو اس طرح اگر بندہ بغیر مطلب شیڈول کے شروع ہو جائے تو چلیں ثواب تو ظاہر، لیکن وہ کیا ہے، عبادت میں ایک لحاظ سے مبالغہ ہے، کوئی اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ لینا عبادت کا۔ بھئی جب ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے سامنے ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ قرآن مجید نے اللہ نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے نا وہ آگے نہ بڑھو۔ تو جو طریقہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے اسی کو فالو کرنا یہ میانہ روی ہے۔
اب میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ، تو میں نے محض اس چیز کو، موضوع کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کی، وقت جو مختصر سا ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں یہ جو آیا مبارکہ و حدیث پاک خاص کر میں نے پڑھی ہے اس حوالے سے میں بات کروں۔ یہاں جو بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، امت وسط سے یہ مراد ہے کہ تم سارے کاموں میں میانہ روی رکھو، جس طرح حدیث پاک سے اس کی تشریح ہوئی کہ خیر الامور اوسطها، یعنی تم عبادت بھی کرو اور دنیوی امور بھی نپٹاؤ، تم شب بیداری بھی کرو اور آرام بھی کرو، تم کھانا بھی کھاؤ اور روزہ بھی رکھو، یعنی پورا ایک ساری چیزیں میانہ روی میں آ گئی۔ اب جو یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں سمع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجلا یثنی علی رجل، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سماعت فرمایا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی تعریف کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، وَيَطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ، اور اس کی تعریف میں وہ مبالغہ کر رہا ہے۔ یہ میں اس لفظ کی طرف ابھی آگے آتا ہوں، یطریح، فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہلکتم، کہ تم نے اس کو ہلاک کر دیا، تم نے اس کو ہلاک کر دیا، او قطعتم ظہر الرجل، اور اس شخص کی پیٹھ کو توڑ دیا، اس کی کمر کو توڑ دیا۔ اب یہاں مطلقاً کسی کی تعریف کرنا منع نہیں ہے، مطلقاً مطلب آپ کو کوئی کسی شخصیت کی کوئی بات اچھی لگتی ہے تو جائز حدود میں رہتے ہوئے آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی آپ کے یہ چیز آپ کے اندر ایک بہت اچھی ہے۔ کوئی انسان کسی کو سچ بولنے کی عادت ہے، کسی کو انفاق فی سبیل اللہ کی عادت ہے، کوئی تسلسل کے ساتھ عبادت کرتا ہے، کوئی اور اچھا رفائی کام کرتا ہے، مخلوق خدا کی بلائی کا کام کرتا ہے، آپ جائز حدود میں رہتے ہوئے، یا آپ کا شیخ ہے، پیر ہے، آپ کے استاذ ہیں، آپ کے قائد ہیں، مذہبی اعتبار سے ہیں، سیاسی اعتبار سے ہیں، آپ حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو وَيَطْرِيهِ ہے، یہ جو ہے نا لفظ، یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ یطریح جو ہے، یہ لفظ جو ہے، یہ الطراوہ سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا معنی ہے نرم ہو جانا اور تازہ ہو جانا۔ اس کا جو لغوی معنی ہے یہ ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی کی تعریف میں وہ بات کہنا کہ جو اس کے اندر نہ ہو، یعنی کسی انسان کی تعریف میں مبالغہ آرائی کرنا، جس طرح آج کل ہمارے ماحول میں ہوتی ہے۔ لوگ جس کو فالو کرتے ہیں اس کو وہ فرشتہ سمجھتے ہیں، اور جس کے مطلب وہ مخالف ہوتے ہیں اس کو شیطان سمجھتے ہیں، چاہے وہ اس کے برعکس ہوں، چاہے وہ اس کے، کیونکہ یہاں وہ کہتے ہیں نا کہ خاص کر ہمارے سیاسی میدان میں تو یہاں پگڑی اچھلتی ہے، ایسے میخانہ کہتے ہیں والی بات ہوتی ہے۔ یہاں تو جو باعزت انسان آتا ہے اس کا بھی وہ حشر ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ تو یہ جو لفظ ہے الاطراء، اس کا لغوی معنی جیسے کہ میں نے بتایا نرم مینس کہ آپ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو آپ کا قائد ہے، جو آپ کا لیڈر ہے، آپ اس کے لیے اتنے نرم ہو جائیں کہ وہ جو مرضی ہے کہتا رہے، آپ کچھ بھی نہ بولیں، وہ چاہے اونٹ پٹانگ مارے یا جو آپ کے مطلب اس کے غلط کاموں کو بھی صحیح بنا کر پیش کرنا۔ یہ بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ بہت زیادہ نرمی اور تازہ مطلب کہ آپ اس کی یادوں کو ہمیشہ تازہ رکھتے ہیں۔ آپ چلتے ہیں، پھر یہ گاڑی میں جاتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں ہم لوگ، کہیں بازار پہ بیٹھے، دکان پہ بیٹھے، جو لوگ جس کے بھی فالوور ہیں وہ اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں، چاہے اس نے ان کی کھال ہی کیوں نہ اتار لی ہو،
لیکن بھائی کسی ایک جماعت کے بندے کہتے ہیں ہمارا قائد تو پتہ نہیں قائد اعظم سے بھی کوئی بڑا قائد ہے، دوسری جماعت کہتے ہیں ہمارا قائد تو وہ اللہ وہ کیا بولتے ہیں وہ کسی دوسرے ہم اس کا نام لے نہیں سکتے اس سے بھی بہت بڑا لیڈر ہے. یعنی یہ ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے، لیکن وہ یاد اس کی تازہ رکھتے ہیں. یہ الاطراء کا معنی ہے. اب اس سے حدیث پاک میں کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے. اور اس کو حضور نے فرمایا کیا ہے؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اہلکتم، کہ جس بندے کی تم اس انداز میں تعریف کرو گے نا تو سمجھ لو کہ تم نے اس بندے کو ہلاک کر دیا، تم نے اس بندے کو تباہ کر دیا یا پھر اس کی کمر توڑ دی. اب بظاہر تو یہ بہت خوش لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار کوئی کسی کی تعریف مثلا اگر نہ کرے، یعنی مجھے یہاں 2-3 سال ہو گئے آپ کے پاس، تو مجھے آپ نے یہاں کسی بہت سے جو لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ خرچہ کرتے ہیں، جنہوں نے مسجد بنائی اور میرے ساتھ بہت ماشاءاللہ اچھا رویہ ہے، سلوک ہے، سبھی کا تقریبا، اور آپ تو میں سب کی کر دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی کا یہ نام لے کے نہیں کہا ہوگا جی کہ فلاں یا اللہ اس بندے مسجد بنائی ہے تو اس کو اشارہ کوئی دے. بھائی بنائی ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کا گھر بنایا، ہمارا تو بنا کے دیا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی کی مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے. آپ مومن ہیں، میں الحمدللہ مومن ہوں، ہم ایک دوسرے کا آئینہ ہیں، اور آئینے میں انسان کو اس کا چہرہ نظر آتا ہے. میں اس کی آپ کو ایک مثال سمجھاؤں کہ کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز عطیہ کرتا ہے، ڈونیٹ کرتا ہے، آپ جگہ جگہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اب اگر وہ بندہ سچی سا ہوا، اس کے اندر وہ کوئی جو ایک ایمان کا نور ہوتا ہے وہ نہ ہوا، تو وہ اور زیادہ آپ سے خوش ہوگا اور مطلب کہے گا نہیں یار اب اس کی میں اور زیادہ کروں تاکہ یہ لوگوں میں میری تعریفیں کریں. اب دنیا میں تو آپ نے اس سے لے لیا، دنیا میں آپ نے اپنی تعریف کر کے اس سے مزید مال سمیٹ لیا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے وہ بات پھر اللہ مجھے معاف کرے. ہمارے ادارے میں ایک صاحب آئے پیسے لے کے، اچھے خاصے پیسے اماؤنٹ، کہ جی میں آپ کا مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، تعمیر کرنا چاہتا ہوں. تو تھے بھی وہ کہیں کسی فارن کنٹری میں، تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو اس کی بلڈنگ مسجد یہ وہ بنا. تو میں نے جب ان کا انداز دیکھا تو وہ بہت ہی متکبرانہ قسم کا تھا اور بہت ہی مطلب عجیب قسم کی طرح وہ گفتگو کر رہے تھے. تو میں نے پھر ان سے معذرت کر لی، میں نے کہا جناب آپ کوئی اور جگہ دیکھیں جا کے بنائیں. اب وہ مثلا ایسے یعنی اس طرح میں نے بظاہر ایسا رویہ کیا، پھر آخر میں نے انہیں یہ کہا کہ جناب، اب وہ بندہ بڑا حیران ہوا جو قاری صاحب لے کے آئے تھے. انہوں نے کہا جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ بندہ یہاں پہ 1 کروڑ لگائے گا، 2 کروڑ لگائے گا، 4 کروڑ کا ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر وہ پیسہ لگائے گا. ٹھیک ہے میں اس کی وقتی تعریفیں کر کے اس سے پیسے اینٹ لوں، لے لوں، اس سے پیسے تعمیر کروا لوں، لیکن میں کل اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اگر یہ اندھا تھا تو اندھا تو نہیں تھا نا. اس کا یہ تھا کہ بھائی میری تعریف ہو، مجھے پروٹوکول ملے، میری بات پہ عمل ہو، جو میں کہوں وہ یہ کریں. تو تجھے تو ہم نے روشنی دی تھی، تو نے وقتی مفاد کے لیے اس کا بیڑا کیوں غرق کیا؟ کیونکہ دیکھیں نا یہ جو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، بے شک اللہ نے فرمایا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. اللہ نے بڑی تعریف فرمائی ہے، لیکن بڑے مزے کی بات ہے کہ اللہ نے اعلانیہ اور چھپ کے خرچ کرنے والے کی بھی تعریف کی ہے، دن کو اور رات کو بھی خرچ کرنے والے کی تعریف کی ہے. لیکن دونوں جگہوں میں پہلے اللہ نے باللیل والنہار، یعنی رات کو خرچ کرتے ہیں اور دن کو خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، چھپ کے خرچ کرتے ہیں یا اعلانیہ خرچ کرتے ہیں. دونوں جگہوں میں یعنی چھپ کے خرچ کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، یعنی خفیہ طور پہ خرچ کرنے کی زیادہ فضیلت. اگرچہ میں یہ مسئلہ بارہا یہ گزارش کر چکا کہ ریاکاری کا تعلق انسان کے دل سے ہے. ایک انسان اگر دن میں سر عام جا کے اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے
اور اس کے دل میں ریاکاری نہیں ہے تو وہ ریاکار نہیں ہے۔ اور ایک انسان ایسا ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر نوافل پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ یار لوگ مجھے کہیں یہ بڑا اچھا بندہ جی، سر کی اٹھ کر نفل پڑھتا جانا جی ہے، تو اس کا وہ سارا کچھ وہیں پہ تباہ ہو گیا۔ کیوں؟ یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک اصغر ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، شرک کو میں معاف نہیں کروں۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن آپ جس شخص کی تعریف کر رہے ہیں اور تعریف میں الاطراء ویطریہ اس میں مبالغہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کو روحانی طور پہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، آپ اس شخص کی کمر کو توڑ رہے ہیں روحانی اعتبار سے، کیونکہ وہ اپنی تعریف سے خوش ہو کے اور زیادہ مطلب تکبر میں مبتلا ہوگا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی مثلا جو بندہ کسی کی اس طرح کی ناجائز تعریف کرتا ہے، وہ باتیں کہتا ہے کہ جو اس شخص کے اندر نہیں ہے، تو اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ اس کے اندر کہنے والے جو مادح ہے یعنی مدح کرنے والا ہے، اس کے اندر پہلی چیز ہے کہ وہ ریاکاری کا مطلب ہے، اس کے اندر ریاکاری کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنا جو مطلب اس کا لیڈر ہے، اس کا قائد ہے، اس کا شیخ ہے، اس کا استاذ ہے، وہ وقتاً فوقتاً ایسی باتیں کہتا رہے جو اس کے جن کے وہ لائق نہیں ہے۔ کیونکہ آج کل ہمارے یہ کوئی سیاسی ماحول میں یہ نہیں رہا، ہمارے مذہبی ماحول میں بھی یہی بات ہے۔ بندہ ابھی مدرسے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی پہلے لکھتا ہے، اس کو اس کے گھر والے پہلے کہ جی استا جندک مفتیاں دا کورس کر دو۔ بھائی مفتیاں دا کورس بڑا دور ہوتا بھائی صاحب ہیں، اچھا وہ ابھی آدھے راستہ مفتی صاحب، وہ بھی سوچتا ہے میں مفتی یہاں بڑا ہے، مفت کا مفتی۔ اچھا ایسے ہی کوئی پیر ہو، پیر، اب پیروں کی بھی بڑی مطلب، ہم تو پیروں میں ویسے خود کفیل ہے ماشاءاللہ، تو آپ وقت نہیں جب بٹا پرتو تلا پیر ہے، یعنی پیر ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو پیروں کے ساتھ جو القاب کی ایک لائنوں کی لائنیں ہوتی ہیں نا، اللہ اکبر، یعنی یہ بہت ہی بڑی ایک عجیب اور سوچنے کی بات ہے کہ جس چیز کے وہ جس کی ابجد سے بھی وہ بندہ واقف نہیں ہوتا، اس کے نام کے پیچھے لوگوں نے وہ القاب لگائے ہوتے ہیں، غوث زمان، قطب دوران، پتہ نہیں کیا کیا، اتنے بڑے بڑے القابات لگا دیتے ہیں کہ اس غریب کے بچے کو ان کا مطلب بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ غوث زمان چیز کیا ہوتی ہے یا قطب دوران چیز کیا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے اندر ایک عجب یعنی خود پسندی کا مادہ پیدا کرتی ہیں، تکبر کا مادہ پیدا کرتی ہیں، انسان کو خود پسندی پہ اور خود ستائی پہ مجبور کرتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ لوگ مجھے کہتے واقعی تمہیں تو بڑا زمانے تھا غوث پامے اس کو نمازہ تو پتہ ہی نہ ہوا روزہ نہ، اب دیکھتے ہیں نا یعنی وہ ہم لوگ بہت عرصے سے یہ مہم چلا رہے ہیں کہ یار یہ مزارات پہ جو یہ خرافات کرتے ہو، جا کے لوگ کوئی سجدے کرتے ہیں، کوئی ڈھول بجاتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ہماری ایک مہم چل رہی ہے بہت عرصہ دراز سے، اور ہم بہت کچھ لوگوں سے سن بھی رہے ہیں۔ لیکن لوگ ہیں کہ باز ہی نہیں آتے، لوگ کہتے ہیں جی ایک کلندری لین ہے، پتہ نہیں کڑی کلندری لین ہے، بھائی ہمیں تو نہیں پتہ اس کلندری لین کا، بھائی ہم نے تو زندگیاں اسی کام میں تج دی ہیں اپنی، ہمیں تو یہ نہیں لگا کہ بھئی یہ کیا کون سی لائن ہے۔ الا حاصل قیاس ہمارے علماء ہیں، بالکل یہی بات ہے، جس یعنی ایک سٹیپ ہوتا ہے، جیسے نا آپ کے ہاں ڈاکٹر ہے، جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اس کو آپ اسپیشلسٹ نہیں کہہ سکتے، جب تک وہ اسپیشلسٹ کا کورس نہیں کرے گا اس وقت تک آپ اس کو اسپیشلسٹ نہیں بول سکتے۔ محض ایم بی بی ایس ڈاکٹر میڈیکل افسر ہے بس۔ اسی طرح یہ ہمارے ہاں کا ہوتا ہے، ایک بندہ سیمپل محض درس نظام حافظ ہے اس کو حافظ کہیں گے، قاری ہے اس کو قاری کہیں گے، ایک بندہ درس نظامی پڑھا ہوا آپ اس کو عالم کہیں گے۔ مفتی کا اس کے بعد ایک کورس ہوتا ہے، تخصص کرتا ہے، اس کے بعد کچھ عرصہ وہ دارالافتاء میں بیٹھتا ہے، فتویٰ نویسی سیکھتا ہے، فتویٰ دینا وہ سیکھتا ہے اساتذہ سے، اس کے بعد جا کے اس کو ٹائٹل ملتا ہے کہ یہ مفتی ہے۔
لیکن ہمارے یہاں یہ جو میں نے عرض کیا ہے، یہ الاطراء کی بیماری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اب ہم ان چیزوں میں بالکل شرم محسوس نہیں کرتے۔ میں امام غزالی کے قول کی بات کر رہا تھا کہ جو کسی کی تعریف مطلب ناجائز تعریف کرتا ہے، ایک تو یہ تو اس کے اندر وہ دکھلاوا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے جی میں آپ سے بڑی محبت کرنے والا، حالانکہ وہی سال بعد جب دوسری جماعت میں ہوتا ہے تو اس کو جو وہ کہتا ہے تو وہ آج آپ کا تو میڈیا نے سارا کچھ مطلب ایکسپوز کر دیا ہوا ہے نا۔ تو اس طرح ایک تو ریاکاری کا مال، ریاکاری، دکھلاوا، اور دوسرا وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک بندے کے اندر یہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو بھئی آپ کیسے اسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور جھوٹ بولنے والوں پہ قرآن کریم نے لعنت کی ہے کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اتنی بڑی بیماری ہے یہ روحانی، جس کو ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا تو آج کل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے، بھائی کہیں پہ بھی چلے جائیں جھوٹ پہ جھوٹ، اور اتنی اس کی بدبو ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، مبارک فرمان کا مفہوم ہے اللہ کے فرشتے اس سے کئی 100 میل دور چلے جاتے ہیں اس کی بدبو سے۔ میں اکثر تربیتی طور پہ آپ حضرات سے بھی اور جہاں پہ بھی بات کو میں یہ کہتا رہتا ہوں، جس طرح یہ ظاہری گندگی کی بدبو ہوتی ہے نا جی، یہ آپ کسی ٹائلٹ کی جیسے بدبو ہے یا کہیں اور کسی مطلب اس طرح کی بدبو ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو روحانی رذائل ہیں ان کی بھی بدبو ہوتی ہے۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، تکبر ہے، جو مطلب جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں نا ان کی بھی بہت سخت بدبو ہوتی ہے، بلکہ یہ اس بدبو سے ان کی بدبو زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور ان کی نوسن بھی یہ گھروں میں ہمارے کیا ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں فلاں بچے کو یہ ہو گیا جی، فلاں گھر میں کسی مطلب خاتون کو یہ ہو گیا، کسی مرد کو یہ ہو گیا، کسی اور کو اس طرح، یہ کیا ہوتا ہے ان چیزوں کی نوسن۔ گھروں میں ہم بیٹھ کر نا پورے محلے پہ ڈسکشن ہوتی ہے نا، بھئی وہ بندہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کہاں سے لیتا ہونا چاہیے، اس کی تو ساری کمائی حرام دی ہے، پاویں اس بیچارے کی حرام دی نہ بھی ہوگا نا جی نہ اس پہ بہت ٹھیک۔ اچھا پھر ایسی ایسی چھوڑتے ہیں غیبتیں، اللہ معاف کرے، اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ وہ پھر ظاہر ہے جڑے بے ایمان ہونا کو تو اثر ہی نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے معصوم بچوں پہ، ان پہ کہ جن کے اندر کوئی ایمان کی علامت اور قطرہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی بدبو پیدا کرتی ہیں، یہ چیزیں بھی بیماری ہیں۔ اور جب جھوٹ بولتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن کے اندر یہ فلاں فلاں گناہ یا کمزوریاں ہو سکتی ہیں؟ تو حضور فرمایا ہاں ہو سکتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے انسان خطا اور نسیان سے مرکبہ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن حضور سے جب یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہرگز نہیں، کوئی بھی مومن یعنی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ جب کوئی انسان خدا نخواستہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، یعنی جھوٹ اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے، نقیضین ہیں۔ جس طرح دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہے، اندھیرا اور اجالا ایک دوسرے کی ضد ہے، علم اور جہل ایک دوسرے کی ضد ہیں، اسی طرح جھوٹ اور ایمان، یعنی جس بندے کے اندر ایمان ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، اور جس بندے کے اندر جھوٹ ہوگا اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ تو یہ جو مادح ہے، مدح کرنے والا ہے، جھوٹی تعریف کرنے والا ہے، الاطراء میں مبتلا ہے، وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ یہ امام غزالی، اور پھر یہ نفاق پیدا کرتا ہے، منافقت یہی ہے کہ جو آپ کے مطلب کسی کے جو دل میں بات ہو وہ نہ کرے اور ایسے زبان پہ کوئی اور بات لا دے، جیسے عمومی طور پہ آج ہوتا ہے، دل میں اور زبان پہ اور۔ تو یہ جو غلط اور ناجائز تعریف الاطراء، اس کے اندر مبالغہ آرائی، یہ انسان کے اندر اس طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اور پھر جو ممدوح ہوتا ہے، آپ جس کی مدح کر رہے ہیں، جس کی تعریف کر رہے ہیں ناجائز اور جھوٹی، اس کے اندر بھی یہ کبر، تکبر پیدا کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو معاشرے کا بڑا آدمی ہوں،
یہ بندہ میری اتنی تعریفیں لوگ اتنی کرتے ہیں، اب اس کو پتہ تو نہیں ہوتا کہ بھائی میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس منصب ہے، میرے پاس دولت ہے، تبھی لوگ میری تعریف کرتے ہیں۔ اگر اس کے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پھر کون اس کی تعریف کرے؟ کیونکہ یہ چیزیں پھر انسان کی وہ آنکھوں پہ پردہ سا ڈال دیتی ہیں نا۔ بس تعریف سننے کا جو بندہ عادی ہو جائے نا، یہ ایک نشہ ہے۔ میں اکثر اپنے متعلقین سے، بلکہ یہاں بھی ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے انتظام، میں نے سب سے کہا بھائی میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تیرے گھر کی خدمت کرتے ہیں، تیری اس پکار پہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ لبیک کہہ کے تیرے گھر میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، طلباء کے لیے، یا اللہ تو ان کو بہت دے۔ تنہائیوں میں ہم سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں میں کبھی نام نہیں لوں گا۔ یہ بھول جائے کوئی بندہ کہ وہ کہے جی ہمارا ممبر پہ یا اسٹیج پہ کہ استاد یا خطیب صاحب نام لیں گے، یہ وہ بالکل ذہن سے نکال دیں، کیونکہ میں ان کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے تو میں کون ہوں؟ ایک بندہ ظاہر ہے تھا میں اعلان کر بھائی فلاں، ایک بندہ کھڑا تو 1000 روپے اعلان کرنا، مسجد اب مدرسے کا کام چل رہا ہے، مسجد کا اٹھ کے کرسی ایسے ہو بھائی صاحب دعا سی نا میں 2000 دینا 3000۔ اب یہ ڈرامے تو بہت ہوتے ہیں نا ہر جگہ پہ۔ یہ سب اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے، ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم نہ بھی خرچ کریں، کوئی اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں جو ہم نے اپنے شیخ سے، اپنے مرشد کریم سے سیکھا ہے، اپنے والدین سے سیکھا، اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے۔ وہ یہ سیکھا ہے بیٹا جو تمہارے ساتھ احسان کرے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، لیکن اس کے لیے اپنی تنہائیوں میں اپنے رب سے مانگو تاکہ رب دے۔ آپ مجمع میں اس کا جب نام لیں گے اس کے اندر تکبر پیدا ہوگا، غرور پیدا ہوگا، نتیجتاً اس کی وہ ساری دولت بھی ضائع ہو جائے گی اور وہ شرک کا مرتکب ٹھہر جائے گا۔ تو میں کیوں یہ چاہوں گا کہ میرا کوئی مقتدی، میرا کوئی شاگرد، میرا کوئی دوست، میرا کوئی جاننے والا وہ شرک میں مبتلا ہو؟ یہ اثر ہمدردی ہے۔ ڈاکٹر آپ کا آپریشن کرتا ہے اس لیے تو نہیں کرتا کہ آپ سے اس کو دشمنی ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کے اندر کوئی پھوڑا پیدا ہو جائے، کوئی عضو معطل ہو جائے، مطلب کینسر کا باعث بن جائے، ڈاکٹر کاٹ دیتا ہے۔ اب یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر آپ کا بے درد ہو گیا، بے درد نہیں ہے، وہ آپ کا ہمدرد ہے۔ لیکن انسان سمجھے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا۔ الا ازل قیاس، یعنی وہ بندہ، یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں ممدوح میں بھی کبر و غرور پیدا کرتی ہیں، عجب و خود پسندی پیدا کرتی ہیں، وہ پھر انسان اپنے آپ کو پسند کرے، خود ستائی پیدا کر کے روحانی طور پہ وہ مر جاتا ہے۔ وہ بندہ جس کی آپ، کیونکہ جو بندہ اپنی تعریف کا، خود کی تعریف کا عادی ہو جائے تو پھر تو اس کا ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ یار میری یہاں پہ تعریف ہونی چاہیے، مجمع میں میرا نام لینا چاہیے۔ اس طرح وہ روحانی طور پہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف کا میں نے فرمان پڑھا ہے کہ حضور نے فرمایا جب دیکھا کہ وہ بندہ اس کی دوسرے کی تعریف میں مبالغہ آرائی کر رہا تھا تو حضور نے فرمایا تم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک کا یہ مطلب ہے نا کہ بھئی اب وہ مرا تو نہیں تھا، بظاہر تو ظاہر بندہ اور چوڑا ہوتا ہے نا جب کوئی کسی کی تعریف کرے، اور کہتا ہے ایسے بیٹھتا ہوا سبحان اللہ، ہے نا، لیکن روحانی طور پہ وہ مر جاتا ہے، روحانی طور پہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے، روحانی طور پہ اس کی کمر گویا ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمارے، حتیٰ کہ میں آخری بات آپ سے کروں، صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے اور اس کو ہمارے وہ دوسرے دوست کسی دوسری طرح لے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور نے جو فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، لا تطرونی، یہ الاطراء سے جو میں بات کر رہا ہوں، لا تطرونی، میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو۔ کیسے؟ اس کو مبالغہ بعد ادراج سمجھو جی تجھ کو نعت پڑھ چھوڑو تو بھی جلوس میں لات دکڑو تو ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ حضور نے خود اس کی آگے تشریح فرما دی، کما اطرت نصارى ابن مریم، کہ جس طرح نصارہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں اتنا مبالغہ کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یعنی میری شان میں اس طرح کا مبالغہ نہ کرو، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں
بس میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ یعنی یہ حضور نے دیکھیں، حضور اللہ کی ساری مخلوق میں بزرگ ترین جو ذات ہے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور خود اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف فرمائی ہے، خود اللہ نے اپنے محبوب کی محفل میں آنے کے آداب بتائے ہیں۔ ذرا سی جس بات میں اگر بے ادبی کا شائبہ بھی ہو، کسی نے پیدا بھی کیا ہو، تو اللہ نے منع کر دیا، میرے نبی کے صحابیوں، میرے نبی کی شان میں یہ کلمے نہ بولو، اور اتنا ادب سکھایا کہ اگر تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند کرو گے تو تمہارے سارے کے سارے اعمال جل جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تم حضور کے گھر میں آؤ، جب دعوت حضور تمہیں بلائیں تو آؤ، حاضر ہو، لیکن بیٹھے گپے نہ لگاتے رہو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم وہ دعوت کھا لو تو فوراً چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، یعنی حضور کی بارگاہ وہ ہے کہ جس کی حضور کی ذات وہ ہے کہ جن کی تعریف خود ان کا خالق کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے نا، لیکن حضور بھی کیا فرماتے ہیں؟ مبالغہ نہ کرو۔ مبالغہ کیا ہے؟ کہ بندہ اس چیز کو حضور کی طرف منسوب کر دے جو صرف اللہ کی صفت ہے، جو صرف اللہ کی شان ہے۔ وہ قصیدہ بردہ شریف والے حضرت نے فرمایا، اس کا جو مفہوم ہے شعر کا، وہ فرماتے ہیں حضور کی ذات میں جتنا مرضی ہے تعریف کرو، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھو کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہے، بس۔ اور جب یہ خالق اور مخلوق کا وہ میں بات بالکل ختم کر رہا ہوں، جب وہ نا ایک دفعہ مجھے ایک صاحب نے کہا، یار تجھے ابھی بھی کوئی میرے خیال میں کسی مسئلہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، انہوں نے کہا نا جی تجھ تو خدا کو بھی نہ مندے ہو یار، میں کہ کس نہ مندے ہو بھائی صاحب، انہوں نے کہا تجھے جی کہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اس کا مطلب تجھے اللہ کو، میں نے کہا خدا کے بندے یہ مخلوق کی بات ہے، یہ خالق اور مخلوق کا کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے وہ صرف عابد اور معبود کا ہے۔ مخلوق عابد ہے، وہ معبود ہے، مخلوق ساجد ہے، وہ مسجود ہے۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم مملوک ہیں، وہ مالک ہے، اس کی کیا نسبت ہے ادھر بھیا؟ یہ مخلوق کی بات ہے یا رسول اللہ، چونکہ آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ ہیں، فلہذا ہم اپنی فریاد آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اگر اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تو وہ محبوب جب یہ فرماتے ہیں کہ تم میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو، تو یہ کون ہے آج کل کے جو مطلب ہے کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی مذہبی لیڈر ہو، کوئی اور رہنما ہو، آپ اس کی تعریف میں اس قدر مبالغہ کریں کہ آپ کفر کی حد تک چلے جائیں؟ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ ظاہر سی بات ہے، جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ آج کل بہت یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، غلط تعریف، ناجائز تعریف اور ناجائز کسی کی مذمت، یہ دونوں گناہ ہیں، افراط و تفریط یہ دونوں گناہ ہیں۔ اور جو گزشتہ دنوں واقعہ ہوتا ہے، وہ جو بچے کا بڑا مشہور زمانہ واقعہ، اس بچے نے جو بات کہی، وہ جن لوگوں نے وہ بات اس کو لکھ کے دی، ظاہر سی بات ہے بچے نے اپنی طرف سے تو کہی نہیں ہے، کسی نے اس کو رٹائی ہوگی، اس نے وہ کہی لکھ کے دی، جو لوگ اس پہ راضی ہوئے وہ سارے کے سارے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے ہزاروں سوا لاکھ انبیاء کی توہین، حضور کے اہل بیت کی توہین، حضور کے صحابہ کی، اولیاء امت کی، یہ سب کی، اور لوگ اتنے سیاسی اس کدورت اور اس گندے ماحول میں اس قدر لوگوں کے ایمان پہ پردہ پڑ چکا ہے، ان کی روحیں گندی ہو چکی ہیں کہ کسی کو یہ احساس نہیں ہو کہ یار یہ کفر بک رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہم نعرے لگا رہے ہیں۔ خدا را آخری بات، بے شک ہر بندہ اپنے سیاسی لیڈر کو فالو کرے، اپنے مذہبی قائد کو فالو کرے، لیکن ان کو وہیں رکھو جہاں کے وہ ہیں۔ دوسری جماعت میں چلے جاتے ہو تو ان کی جوتیاں، ان کو پھر جوتیاں مارتے ہو، پھر ان کو وہ بے لباس کرتے ہو کہ وہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، تو
کرتا ہے۔ اس لیے اعتدال اور میانہ روی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ کی عبادات و معاملات ہوں یا زندگی کے معمولات ہوں یا کسی کی مد ہو ذم ہو، اس میں ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اللہ کے خوف کو، اور درمیانی وہ راہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں دکھائی ہے، یہی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے